معاذ بن معاذ کہتے ہیں میں نے عوف بن ابی جمیلہ سے کہا عمر بن عبید نے حضرت حسن بصری سے روایت کرتے ہوئے یہ حدیث سنائی، جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا تو وہ ہم میں سے نہیں۔ انہوں نے کہا بخدا عمر نے اس حدیث کی روایت حسن بصری کی طرف منسوب کرنے میں جھوٹ بولا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس صحیح حدیث کو اپنی جھوٹی بات سے ملا دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 67۔ عبید اللہ بن عمر قواریری نے کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، کہا ایک آدمی تھا، وہ ایوب سختیانی کی علمی مجلس میں حاضری کا التزام کرتا تھا اور اس نے ان سے حدیث کا سماع کیا تھا۔ ایوب نے اسے غیر حاضر پا کر اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا جناب ابو بکر یعنی ایوب کی کنیت وہ عمر بن عبید سے منسلک ہو گیا ہے۔ حماد نے کہا ایک دن میں ایوب کے ساتھ تھا، ہم صبح سویرے بازار کی طرف گئے تو اس آدمی نے ایوب کا استقبال کیا۔ ایوب نے اسے سلام کہا اور حال احوال پوچھا، پھر ایوب کہنے لگے مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم اس آدمی کے ساتھ منسلک ہو گئے ہو۔ حماد نے کہا انہوں نے اس کا یعنی عمر کا نام لیا۔ وہ کہنے لگا ہاں جناب ابو بکر، وہ غرائب یعنی ایسی باتیں جنہیں کوئی نہیں جانتا ہمارے سامنے لاتا ہے۔ کہا ایوب اس سے کہنے لگے ہم انہی عجیب و غریب باتوں سے بھاگتے ہیں یا ڈرتے ہیں کہ یہ جھوٹی اور من گھڑت ہوتی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 68۔ سلیمان بن حرب نے کہا ہم سے ابن زید یعنی حماد نے بیان کیا، کہا ایوب سے عرض کی گئی عمر بن عبید نے حضرت حسن بصری سے روایت بیان کی ہے کہ انہوں نے کہا جسے نبیذ یعنی شراب سے نشہ ہو جائے اسے کوڑے نہ مارے جائیں، تو انہوں نے یعنی ایوب سختیانی نے کہا اس نے جھوٹ بولا، میں نے خود حسن سے سنا وہ کہتے تھے جسے نبیذ سے نشہ ہو جائے اسے کوڑے مارے جائیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 69۔ سلام بن ابی مطیع کہتے ہیں جناب ایوب سختیانی کو یہ خبر پہنچی کہ میں عمر بن عبید کے ہاں درس میں جاتا ہوں، تو ایک دن وہ میرے پاس آئے اور کہا تم نے غور کیا ایک ایسا آدمی آیا جس کے دین پر تمہیں اعتبار نہ ہو، تم اس کی حدیث پر کیسے اعتماد کرو گے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 70۔ سفیان نے بیان کیا، کہا میں نے ابو موسیٰ یعنی اسرائیل بن موسیٰ بصری نزیل ہند سے سنا، کہہ رہے تھے ہمیں عمر بن عبید نے بدعت کا شکار ہونے سے پہلے حدیث سنائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 71۔ معاذ عنبری نے کہا میں نے واسط کے قاضی ابو شیبہ کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے شعبہ کی طرف لکھا تو انہوں نے جواب میں میری طرف لکھ بھیجا اس سے کوئی چیز روایت نہ کرو اور میرا خط پھاڑ دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 72۔
عفان بن مسلم نے کہا میں نے حماد بن سلمہ کو صالح مری کے واسطے سے ایک حدیث سنائی جو اس نے ثابت سے روایت کی تو انہوں نے یعنی حماد نے کہا اس نے جھوٹ بولا۔ اسی طرح میں نے حمام کو صالح مری سے ایک حدیث سنائی تو انہوں نے بھی کہا اس نے جھوٹ بولا۔ اسلام 360 صحیح مسلم حدیث نمبر 73۔